ایک دن اللہ کے رسول گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، تو نکلے، جا کے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا کہ تمہارے پاس کوئی کھانے کو ہے؟ انہیں کہا نہیں، کچھ نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر کو اٹھایا کہ عمر تمہارے پاس کوئی کھانے کو ہے، بھوک لگی ہوئی ہے؟ وہ کہتا جی نہیں۔ پھر حضرت عثمان کو لیا، وہی کہتے جی نہیں، میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے۔ تو چاروں گئے تو جا کے کسی کنویں سے پانی پیا۔ وہ بادشاہ تھے، وہ کائنات کے آپ بادشاہ کہہ رہے ہیں سادگی کی، آپ ان کی بات کر رہے ہیں، سادگی کی انتہا دیکھو۔ کہ وہ یہ ذخیرہ ظہورہ کرنا، پیسہ دولت، یہ تو تھا ہی، تصور ہی نہیں۔ یہ تو گند ہے، ہاں یہ گند۔ دیکھیں قرآن پاک میں یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دولت اور یہ اولاد، یہ تو دنیا کی کھیل ہے۔ جو میٹر چیز کرے گا، جو نیکیاں لے کے میرے پاس آؤ گے، اس کا حساب ہوگا۔ اور ارتکاز دولت کا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے، کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ کنسنٹریشن آف ویلتھ ریسورسز۔ بزرگ تھے، حضرت عثمان نے پوری اپنے 700-800 اونٹ دے دیے۔ ہاں وہ بڑے ایفلوئنٹ تھے، بڑے امیر تھے۔ ایفلوئنٹ تھے۔ اچھا، سارے اللہ کے رسول نے بلایا، بھائی لاؤ جو کوئی لا سکتے ہو ہیں۔ تو حضرت عمر سے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہتے جی میں گھر کی آدھی دولت لے آیا ہوں، آدھی گھر رکھا ہوں لوگوں کے لیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، انہوں نے کہا جی آپ کیا لائے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرے گھر میں جو کچھ تھا میں لے آیا ہوں، باقی اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے۔ ہمارا جو کلچر کریکٹر وہ ہونا چاہیے تھا شروع سے۔ بزرگوں نے بڑی کوشش کی، جو بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے سید اسماعیل شہید صاحب کا بتایا آپ کو، ان لوگوں نے بڑی ایفرٹ کی کہ ہم ٹھیک ہو جائیں، ہم بندے کے پتر بن جائیں۔ ایک دور میں تو وہ کامیاب رہے بھی، ویسے نہیں وہ کامیاب انہوں نے رہے، ٹرانسفارم کیا لوگوں کو۔ بات یہ تھی کنٹینیوٹی۔ ہاں بات، ہاں یہ اصل میں آپ نے کنٹینیوٹی یہ صحیح آئیڈینٹیفائی کیا آپ نے، اچھا۔ کنٹینیوٹی میں بریک آئی ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول آئے 61 ایئر کے لیے، انہوں نے پورا ٹوٹل آئی تھنک 63 تھی شاید ان کی، مطلب 61 62 وہاں ہے تقریباً اراؤنڈ دیٹ ٹائم۔ اچھا، جی تو انہوں نے ایک کوڈ آف کنڈکٹ اسٹیبلش کر دیا ہمارے لیے، جو ہے قرآن پاک اور حدیث۔ اس کے بعد باقی سب گپ شپ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی پروٹیکشن بھی اپنے ذمہ لے لی۔ انہ لحافظون، یہ میرے ذمہ ہے۔ یہ میرے ذمہ ہے۔ صحیح اچھا، مطلب قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ جو مرضی تشریح کریں، جو مرضی عمل کریں، جو زیادتی اور ظلم اور قطع طلق کریں، وہ آج کے لوگوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، تو ڈاکٹر صاحب اس میں کہتے ہیں کوئی تحریف کرنے کی بھی کچھ فرقوں نے، کچھ مسالک نے کوشش کی قرآن پاک میں۔ آئی تھنک دے ڈیڈنٹ سکسیڈ ان اٹ۔ اوریجنل جو اس کی اوریجنلٹی ہو ابھی تک انٹیکٹ ہے۔ اٹ ہیز ٹو بی، اللہ نے یہی تو پروٹیکٹ کیا۔ یہ تو اللہ کا خود وعدہ ہے۔ اگر چینج ہو جاتا، دیکھیں بائبل جو ہے نا، بائبل ہاں جی، اس میں کافی چند سال کے بعد ہاں سارے پادری اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بہت بدل گئی ہے بائبل، تو وہ بارناباس گوسپل آ رہی گئی، نہیں ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ آ گئی، تو نیو ٹیسٹامنٹ آ گئی، پتہ نہیں کیا اس کیا۔ کے بعد ان کا پورا ایک کانگریگیشن ہوئی ہاں جس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ 10 ورشن جو ہے نا یہ بائبل کے خلاف ہے۔ اب اندازہ لے 10 ورشن میں سے کیا ٹھیک تھا کیا غلط تھا، بچا گیا پیچھے۔ بچا کیا؟ یہ ہوا۔ قرآن پاک کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی ہے۔